چونکہ شرک کی 11 قسمیں صبح کو آپ کے سامنے گزری. استعانت بما فوق الاسباب یہ شرک ہے. ما تحت الاسباب، ما تحت الاسباب، اللہ کے کسی مقرب بندے کو رحمت الہی کا واسطہ بنایا جائے، غیر مستقل سمجھا جائے، اس سے اگر مدد لی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس عبارت کو حضرت نے لکھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں. تفسیر عثمانی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ترجمہ پورا کا پورا شیخ الہند کا ہے، اور تفسیر سورہ نساء تک شیخ الہند کا ہے. اس کے بعد شبیر احمد عثمانی کا، اس لیے عثمانی کہتے ہیں. آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ ترجمہ مکمل شیخ الہند کا ہے، اور تفسیر بھی سورہ نساء تک یہ پورا شیخ الہند کا ہے. تو یہ سورہ فاتح بھی اس میں آ گیا. تو حضرت جی نے یہ لاکھوں کی تعداد میں یہ ترجمہ چھپ گیا تھا، لاکھوں کی تعداد میں. شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے چھاپا، اور حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی اور کاکا خیل اور بہت سے ہمارے علماء انہوں نے سفارش کی کہ سب سے بہترین ترجمہ اور تفسیر ہے. سعودی نے اس کو چھاپا، اور چھاپ کر کے انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا. لیکن بعد میں غیر مقلدین نے کہا کہ یہ تو شرک ہے، اس میں شرکی عبارت ہے. ہاں، خدا کے کسی مقرب بندے کو واسطے رحمت الہی کا واسطہ سمجھ کر کے اور غیر مستقل سمجھ کر کے اگر اس سے استعانت لی جائے تو یہ جائز ہے. یہ تفسیر عثمانی. ہم نے کہا یہ غیر اللہ سے استعانت لے رہا ہے، اور حصر آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہی سے، لہذا یہ شرک ہے. جبکہ حضرت نے وہاں لفظ استعانت استعمال کیا. استعانت بھی نہیں، وہ توسل کا مسئلہ ہے. استعانت بھی نہیں، استعانت آپ نے مجازن استعمال کیا، مسئلہ وہاں توسل کا ہے. توسل بالاعمال الصالحة بالاتفاق بین الائمة الاربعة وبین السلف والخلف وبین اہل الحدیث وبین غیرہم. توسل بالاعمال الصالحة بالاتفاق جائز ہے. اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اور ذریعہ. توسل کا معنی، وسیلہ کا معنی کل ما یتقرب به الی اللہ، ہر وہ عمل جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. التوسل والوسیلۃ کل ما یتقرب به الی اللہ، ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. بخاری کے اندر یہ روایت 3 جگہوں پہ ہے، تقریباً زیادہ ہے. حدیث آ گئی کہ 3 آدمی گئے، سردی اور بارش کی وجہ سے ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لیا، اور غار کے دہانے پہ آ کر کے ایک بہت بڑا چٹان گر گیا، وہ غار میں بند ہو گئے. ایک نے کہا کہ اے اللہ، میں نے تو بہت سے اعمال کیے، لیکن آپ کے علم میں ہے، اے اللہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک مزدور تھا، فقیر تھا، غریب تھا، مسکین تھا، میرے ساتھ مزدوری کی، میرے پاس مزدوری کی. اس کے چند کٹورے سا کے جو کے اور گندم کے بنتے تھے، میں نے اس کو دے دیا، اس نے نہیں لیا. پھر وہ چلا گیا، میں نے اس کو بڑھا چڑھا کر کے اس میں میں نے تجارت کر لی. اس کے لیے میں نے اسی سے وہ تجارت اتنی بڑھ گئی، گائیں بھی لے لی، بکریاں بھی میں لے لیا، سب کچھ لے لیا. پروردگار کئی سال کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے وہ مزدوری دے دو، وہ جو کئی سال میں نے کیا تھا. میں نے کہا یہ سارے بھیڑ بکریاں آپ کے. اس نے کہا تو میرے ساتھ مذاق کرتا. میں نے کہا بخدا کوئی مذاق نہیں ہے، یہ سب کچھ تیرے اس معمولی مزدوری کے جو اور گندم جو بنتی تھی اسی سے میں نے تجارت کی، یہ سب کچھ آپ کا ہے. اے اللہ، وہ اٹھا کر کے لے گئے. اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پروردگار اس پتھر کو ہم سے ہٹا دے. تو وہ پتھر سرک گیا. دوسرے نے کہا میرے پروردگار بکریاں چراتا تھا،
پورا دن بکریاں چراتا تھا، رات کو جب بکریاں لاتا تھا تو سب سے پہلے چوائی کر کے دودھ دو لیتا تھا، تو سب سے پہلے دودھ میں اپنے والدین کو پلاتا تھا، بوڑھے والدین کو، پھر اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا تو میرے معصوم قسم کے بچے ان کو پلاتا تھا۔ لیکن میں گیا، یا اللہ میں گیا، ایک دن بکریاں دور لے گیا، رات کو دیر سے پہنچا، بکریوں کے دودھ نکال دیا، دیکھا کہ میرے بوڑھے والدین سوئے ہوئے، برتن لے کر کے میں کھڑا ہو گیا کہ کب جاگیں گے اور ان کو دودھ پلاؤں گا۔ بچے کہتے ہیں اوہاں 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 ابا 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 دودھ دودھ، وہ تڑپتے رہے، لیکن ترتیب یہ تھی کہ پہلے بوڑھوں کو ان کو پلانا۔ اے اللہ صبح تک میں اسی طرح کرتا رہا۔ اگر میں نے آپ کی رضا کی، یہ اخبار جنگ نہیں ہے، بخاری شریف سنا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے؟ جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہیں، حدیث رسول۔ اے اللہ اگر میں نے آپ کی رضامندی کے لیے اس طرح کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر ہٹ گیا۔ تیسرے نے کہا میرے پروردگار، میرے چچا کی بیٹی تھی، بہت خوبصورت تھی، میں نے ان سے کہا کہ میری خواہش پوری کر دے، اس نے کہا کہ کسی بھی صورت میں نہیں، بغیر نکاح کہ میں حیا دار ہوں، میں شرم والی عورت ہوں اور حیا دار ہوں، بغیر نکاح کے بالکل نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا پیسہ دے۔ پھر میں نے جا کر کے مزدوری کی، پیسہ اتنا کمایا، پھر چند دنوں میں وہ مجبور ہو کر کے میرے پاس آ گئی کہ پیسے چاہیے، ہم بھوک سے مر رہے، جیسے کہ پاکستان کی یہ جو حکومت ہے آج کل، اور ہماری بہنیں بھی عزت بھی بیچتی ہے جی۔ ظاہر ہے کہ انسان جب کسی اسٹیج پہ پہنچتا ہے تو پھر عزت کا سودا بھی کرنا پڑتا ہے، اس لیے اب ہماری بہنیں بھی، حکمرانوں نے ہمیں اس مقام پہ پہنچا دیا کہ بہنیں اپنی عزتوں کی سودا کرتی ہے، بھاگ جاتی ہے، مالداروں کے، سیٹوں کے بیٹوں کے ساتھ چلی جاتی ہے، یہ وہ مجبوری ہے۔ اے اللہ، پھر وہ اس نے مجھے کہا جب میں نے پیسے کمایا کہ یہ پیسے دے دے، میں نے کہا نہیں، سوائے اس کے کہ میری خواہش آپ پوری کریں گے۔ وہ مجبور ہو کر کے لیٹ گئی، اور میں اپنی خواہش کو پوری کر رہا تھا کہ اس پر اس نے کہا اللہ سے ڈرا کر میں حیادار ہوں، نکاح نہیں ہوا، میری مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھا، اور میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے بدکاری نہیں کی، پیسہ اس کو ویسے دیا آپ کی رضامندی کے لیے۔ اللہ اگر میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ وہ پتھر ہٹ گیا، میرے نبی نے فرمایا تینوں نکل گئے غار سے۔ یہ اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ، اور وسیلہ میں نے عرض کیا کل ما یتقرب به الی اللہ، یعنی کل عمل یتقرب به الی اللہ، ہر وہ عمل جس سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کا قرب حاصل کریں، تو اعمال صالحہ کا وسیلہ بالاتفاق جائز ہے۔ دوسری صورت ہے توسل بالذوات الفاضلہ الاحیاء۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان زندہ ہے، آپ جا کر اسے دعا کرا رہے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا بن نوری زندہ ہے، آپ اسے دعا کرا رہے ہیں۔ حافظ القرآن والحدیث عبداللہ درخواستی زندہ ہے، آپ اسے دعا کرا رہے ہیں۔ ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ گل بھی گئے، گلشن بھی گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے، میرے اور تمہارے جیسے الو کے پٹے رہ گئے۔ یہ سارے چلے گئے، اب تو الو کے پٹے ہی، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ اب تو الو ہی الو ہے جی۔ تو توسل بالاحیاء، بالذوات الفاضلہ الاحیاء، جو زندہ ہوں، اجازت ہے۔ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد رسول اللہ کا وسیلہ واسطہ دے کر کے آپ سے ہم یہ ہے کہ بارش طلب کرتے تھے، اب محمد رسول اللہ آپ کے پاس تشریف لے گئے، آپ کے پاس آ چکا ہے، اب یہ ہے کہ بعم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضرت عباس کا وسیلہ، یہ بالاتفاق جائز ہے، بالاحیاء۔ تیسری صورت ہے توسل بالذوات الفاضلہ الاموات المیتہ، جو بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا وسیلہ ہے۔ اس کو سلفی لوگ اور غیر مقلدین اس کو اجازت نہیں دیتے، ہمارے اکابرین اس کی اجازت دیتے ہیں۔
والے دونوں بالاتفاق ہے تو اسی کو لے لو، تیسرے والے مختلف فیہ تو اس کو ترک کر دو، اور اگر آپ کر لے بھی تو اجازت ہے لے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مختلف فیہ میں آپ ٹانگ کیوں اڑاتے ہیں؟ پہلے کو متفق ہے پھر تو عمل تو کرو نا۔ اب غیر مقلدین اور عرب لوگ اس تیسرے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت شیخ الہند کی جو عبارت ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، سمجھ رہی ہیں؟ آپ لوگ اگر جوان کے بچے ہیں، کچھ آپ سے کہہ سکتا ہوں، وہ یہ ہے کنز الدقائق کے آخر میں لکھا وَكُرِهَ الدُّعَاءُ بِحَقِّ فُلَانٍ، بولو وَكُرِهَ الدُّعَاءُ بِحَقِّ فُلَانٍ اللہم انی اسألک الجنة ونعیمها اللہم انی اسألک ولدا صالحا اللہم انی اسألک الرزق بحق فلان بحق محمد عثمان شاہ المروندی بحق داتا بحق اشرف علی بحق الحاج امداد اللہ۔ تو فقہ کی کتابوں میں وَقُرِهَ الدُّعَاءُ بِحَقِّ فُلَانٍ، اور فالحق اذا کان بمعنی الواجب، حق جب کہ واجب کے معنی میں ہو گیا تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ اللہ لیس علیہ شیء واجبا، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی دوسرا یہ کہ انی اسألک بحق فلان بمرتبتہ و بمقامہ عندک، اس کے مرتبہ اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس اجازت میں ایک اور اجازت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ اجازت یہ اگر آپ کسی بزرگ کے وسیلے میں انی اسألک بحق فلان، تو اس کا معنی یہ کہ اے اللہ اس کا جو مقام اور مرتبہ آپ کے پاس ہے، میں اس سے عقیدت رکھتا ہوں، اس کی عقیدت اور عظمت میرے دل میں ہے، اے اللہ یہ عقیدت یہ میرا ایک عمل ہے، اس کے لاج رکھتے ہوئے میرا کام کر لے۔ تو آپ اپنے عمل کے یہ کر رہے ہیں، بظاہر الفاظ تو کس کے ہیں؟ الفاظ تو اس بزرگ کے وسیلے کے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ اپنے عمل صالح کا وسیلے لے رہے ہیں۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ بحق فلان بمرتبت فلان، لیکن اس کے مرتبہ کا واسطہ دے کر کے مجھے اس سے عقیدت ہے، میری اس عقیدت کی وجہ سے پروردگار میرا یہ مسئلہ حل کر دے، اس میں کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ والا بڑھ گیا؟ لیکن ظاہر ہے کہ پہلی والی دونوں صورتیں وہ متفق علیہما ہے، اس لیے امت کو وہی آپ بتا دیں، اور تیسرے مختلف فیہا ہے، لیکن اس کی جواز کی صورت میں نے آپ کو بتا دی۔ لیکن معیار دیوبندیت آپ اس کو نہ بنائیں، یعنی آپ کو ہر صورت میں جھگڑنا ہے، امت سے لڑنا ہے، تو جائز صورتیں تو اس پر تو کرو نا، سمجھے؟ لیکن جواز کی صورت غیر مقلدین کا اس کو شرک کہنا اور غیر مقلدین کا اس کے قائل کو مشرک کہہ دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی جواز کی صورت میں نے آپ کو بتا دی۔